اللہ نے اپنے نبی کائنات کے سردار امام الانبیاء کو بنایا تو اللہ نے فرمایا یہ میرا نبی آخری ہے، کائنات میں اب میرے نبی کے علاوہ میرے آخری نبی کے بعد کوئی نیا نبی اس کائنات میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو آخری بنایا، صرف اپنے نبی کو آخری نہیں بنایا بلکہ جو بھی چیز اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی وہ آخری عطا کی۔ علم عطا کیا تو آخری عطا کیا، علم عطا کیا تو آخری عطا کیا، عظمت عطا کی تو آخری عطا کی، رفعت عطا کی تو آخری عطا کی، مقام عطا کیا تو آخری عطا کیا، بلندیاں عطا کی تو آخری عطا کی، حسن عطا کیا تو آخری عطا کیا، جمال عطا کیا تو آخری عطا کیا، کلام عطا کیا تو آخری عطا کیا، کمال عطا کیا تو آخری عطا کیا، کتاب عطا کی تو آخری عطا کی، شریعت عطا کی تو آخری عطا کی، نبوت عطا کی تو آخری عطا کی، معصومیت عطا کی تو آخری عطا کی۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی چیز عطا کی آخری عطا کی، زلفیں دیکھو تو آخری، چہرہ دیکھو تو آخری، آنکھیں دیکھو تو آخری، رخسار دیکھو تو آخری، سینہ دیکھو تو آخری۔ میرے نبی کو اللہ نے بنا دی تو وہ بھی آخری، میرے نبی کو اللہ نے بنی دی ہے وہ بھی آخری، میرے نبی کو اللہ نے ازواج دی وہ بھی آخری، میرے نبی کو اللہ نے جو جواب دی وہ بھی آخری۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز آخری عطا کی۔ ختم نبوت اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی، لیکن اپنے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو نبوت تو عطا کی۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی، اور کئی نبیوں کو اللہ نے شریعت بھی عطا کی، کئی نبیوں کو اللہ نے رسالت بھی عطا کی۔ اللہ نے کئی نبیوں کو صحیفے بھی عطا کیے، لیکن خلاق عالم نے کہیں یوں نہیں فرمایا کہ آدم آپ آخری ہو، شیش آپ آخری ہو، نوح آپ آخری ہو، موسیٰ کلیم اللہ آپ آخری ہو، ابراہیم خلیل اللہ آپ آخری ہو، بلکہ خلاق عالم نے تو انداز ہی اس انداز میں رکھا کہ جتنے بھی انبیاء تھے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے نبوت تو عطا کی، کسی کو ایک علاقے کے لیے، کسی کو ایک قوم کے لیے، کسی کو ایک بستی کے لیے، کسی کو ایک زبان والوں کے لیے اللہ نے ہر نبی کو نبوت دی، کسی کو ایک علاقے کی، کسی کو ایک طبقے کی، کسی کو ایک قوم کی نبوت عطا کی۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے نسل جنت کی تو خلاق عالم نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، محبوب آسمانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، محبوب زمینوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، چرند پرند کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہواؤں فضاؤں خلاؤں من کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو آئے کے سطح کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ کے عالم نے بنا ڈالی، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب 18,000 مخلوقات کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعوت سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اللہ نے کسی نبی کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، لیکن اللہ کے عالم نے جب اپنے نبی کو بھیجا صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، تو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن اپنے نبی کو صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور بھیجا تو اس انداز میں بھیجا فرمایا محبوب آج سے پہلے میری شریعت نہیں تھی، وہ شریعت بھی ایک وقت کے لیے تھی، آج سے پہلے کتابیں بھی نازل کی تھی، وہ کتابیں بھی ایک وقت کے لیے تھی، آج سے پہلے صحیفے بھی نازل کیے تھے، وہ صحیفے بھی ایک وقت کے لیے تھے، لیکن محبوب جو آپ کو میں نے شریعت عطا کی ہے یہ شریعت بھی آخری شریعت ہوگی، جو کتاب میں نے آپ کو عطا کی ہے یہ کتاب بھی آخری کتاب ہوگی، جو دین آپ کو عطا کیا ہے یہ دین بھی آخری دین ہوگا۔ اے نبی آپ کی ختم نبوت کے بعد کائنات میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو کتاب آپ کو عطا کی ہے اس کتاب کے نزول کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی، جو شریعت آپ کو دی ہے اس شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ آپ کو جو دین دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل دین جو آپ کو میں نے عطا کر دیا ہے اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز آخری عطا کی، ہر میں نبوت بھی دیا، اللہ نے اپنے نبی کو کتاب بھی دی، اللہ نے اپنے نبی کو شریعت بھی دی۔ اب اگر کائنات میں کوئی جھوٹا ملعون اٹھ جائے وہ کہے کہ میری اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی بننے کو اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن اگر وہ یوں اعلان نہ کرے کہ میں اللہ کے نبی ہوں، اگر وہ یوں اعلان کرے کہ انبیاء کی جو صفات تھی وہ صفات میرے اندر پائی جاتی ہے تب بھی وہ ختم نبوت کا بن کے آئے گا۔ اگر کوئی مردود کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی وحی مجھ پر اب بھی نازل ہوتی ہے گویا وہ نبی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی مردود کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ کے نبی کی معصومیت کے بعد میرے آپ کی معصومیت پائی جاتی ہے کوئی نبی ختم
نبوت کا انکار کرتا ہے اور جس نے نبی کی ختم نبوت کا انکار کھلا کیا اور جس نے نبی کی ختم نبوت کا انکار اعلامیہ کیا ختم نبوت کے مجاہدین نے اس کا راستہ روکا ہے، مصعب قادی علی کا راستہ ختم نبوت کے مجاہدین نے روکا ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی نظر آتا ہے جب یہ ختم نبوت کا وہ منکر چوک میں اوپر تنگی کی چادر کو لپیٹ کر ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور جو نبی کے بعد بھی معصومین کو لائق ہے، جو نبی کے بعد بھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، خدا کی قسم اس طرح کی آواز منافق کی اور اس ڈاکو کی چادر کو اتارنے والی جو شخصیت اس میدان ہے آج میں آئے گی، اس شخصیت کو دنیا ہاتھ دبا جھڑنے کے نام سے جانتی۔ میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کا منکر آج کے دور میں نہیں آیا، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ختم نبوت کا منکر اٹھا، اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا خط پہنچایا جائے۔ کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا خط میں یہ لکھا ہے کہ میں نبی کے آخر الزمان سے کہتا ہوں کہ آپ کی نبوت فلاں علاقے تک ہوگی، میری نبوت اس علاقے سے آگے سے شروع ہوگی۔ اب وہ نبی کی ختم نبوت پر سر لگانے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن اس نے چند شرائط اور بھی ذکر کی۔ اس نے کہا اگر یہ نہیں مانتے پھر یہ کرو کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میرے نام خط نہیں کر کے جائے کہ میرے بعد اگر کوئی حکومت سنبھالے گا، میرے بعد اگر کوئی نبوت سنبھالے گا تو وہ مسلمان کذاب ہوگا۔ مسلمان کذاب کا مصطفیٰ کے پاس آنا ہے۔ مصطفیٰ نے خط تو پڑھا، خط تو پڑھنے کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کا اجتماع بنا لیا۔ صحابہ اجتماع سے کرتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا مسلمان کذاب کو نبوت کا دعویٰ دیا ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے فلاں علاقے میں نبوت ہوگی، اس سارے علاقے میں میری نبوت ہوگی، لیکن میرے صحابہ دبا رہنا اور خاتم النبیین نبی کے بعد میرے بات کوئی میدان میں لایا نبی نہیں آئے گا۔ اب اس مسلمان کذاب کو میں خط کا جواب لکھنے لگا ہوں اور خط کا جواب دے کر مسلمان کی دربار میں جائے گا۔ مسلمان کی دربار میں جانے کے لیے یہ خط لے کر جانے کے لیے کون تیار ہے؟ ایک صحابی مدینے میں بیٹھے ہیں، اس صحابی کھجور فروخت مدینہ میں کیا کرتے تھے، وہ صحابی کھجور کھا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا مسلمان کذاب کی دربار میں جائے گا، میرا یہ خط وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ صحابی ختم ہوئے، آقا میں پہنچاؤں گا، کھجور کھا رہے تھے۔ صحابہ نے فرمایا کھجور تو کھا لیتے، پھر جواب دے دیتے۔ وہ صحابی عمر رسیدہ تھے، اس صحابی کی داڑھی ہو چکی تھی، دانتوں میں طاقت نہ تھی چلنے کی، اتنی قوت نہ تھی، لیکن وہ صحابی کھڑے ہو کر کہتے تھے آقا مسلمان کی دربار میں کون جائے گا، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ صحابی پیغمبر کا خط لے کر جب مسلمان کی دربار میں جانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بزرگ ہیں، چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، جاؤ گی کیسے؟ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب نبی نے خط اس صحابی کے حوالے کر دیا، وہ صحابی بھی یوں چل رہا تھا جیسے 25 سال کا نوجوان چلا گیا تھا۔ وہ خط لے کر مسلمہ کذاب کی دربار میں پہنچے۔ مسلمہ نے کہا کون ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، پوچھتا ہم سے ہم کون ہیں، دیکھ ذرا مڑ کے محمد کا غلام آیا ہے، دیکھ ذرا مڑ کے۔ ایک سندھ کا واقعہ، سندھ میں ایک ہمارے دوست تھے، وہ رہتے، ابھی وہ کراچی شفٹ ہو گئے۔ وہ کہتے ایک قادیانی میرے پاس آیا، اگر اس نے مجھے کہا دعوت دینے لگا تو میرے ہاتھ میں کلاڑی تھی، میں نے وہ کلاڑی اس کے ہاتھ میں دے دی، پھر میں نے وہ مرزے کو گالیاں دی، خوب گالیاں دی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا بات سن، کلاڑی میرے حوالے کر اور تو محمد الرسول اللہ کی شان میں کوئی گھٹیا الفاظ بول کے دیکھ، اگر تیری یہاں گردن نہ اڑا تو مجھے محمد کا غلام نہ ٹھہرا۔ وہ صحابی خط لے کر پہنچے، اللہ کے نبی نے اس خط میں لکھا تھا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ یہ خط جب مسلمہ کی دربار میں صحابی نے پڑھ کے سنایا، مسلمہ کا رنگ پیلا ہو گیا، غصے میں آ کر کہنے لگا یہ خط تیرے محمد نے لکھا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے ہاں نبی نے خاتم النبیین نے لکھا ہے، خط پڑھ کر میں نے سنا دیا ہے۔ اور ذرا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا بھی غصے میں ہو گئے۔ اب وہ بادشاہ مسلمان کے ساتھ کہنے لگا ایک بات بتا، یہ بات تو تیرے نبی نے کی ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ وہ صحابی سینہ چوڑا کر کے بولتا ہے جو بات نبی نے کی ہے وہی بات نبی کا غلام کرتا ہے۔ مسلمہ تو جھوٹا ہے اور میرا نبی اللہ کا سچا نبی ہے۔
بگی نے اس صحابی کو بنا تھا مسیلمہ کی دربار میں جاؤں گا جان چلی جائے گی، مسیلمہ کی دربار میں جاؤں گا وجود کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ مسیلمہ نے کہا پیچھے لشکر دے، کتنا بڑا لشکر دے، اور صحابی کہنے لگے سب مسلمان گھر میں معصوم سا بچہ ہے جو نبی نے کہا میں نے حوالے کیا، میں نے تو اپنے بچے کو دیکھا، ساتھ تو محمد کا غلام کیا دیکھے گا۔ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو صحابہ کرام اول میدان عمل میں نظر آئے۔ مسلمہ انقلاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ کی فوج تشکیل دینے والی شخصیت کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا، محافظ ختم نبوت کا سب سے اول کردار اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ جب بھی کسی معاملے میں، جب بھی کسی مقام پر نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی باری آئی تو صحابہ صف اول میں نظر آئے، لیکن بار اگر نبی کی ختم نبوت پر ڈاکا، ختم معصومیت نبی کی ختم معصومیت پر ڈاکا اگر چور دروازے سے دیا جا رہا ہے تو اس ڈاکو کا میدان عمل میں آپ کو غلامان صحابہ نظر آئیں گے، آپ کو غلامان صحابہ اس ڈاکو کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ختم نبوت کا منکر واضح ہو کر میدان عمل میں آئے گا اس کا مقابلہ بھی غلامان صحابہ کریں گے۔ اگر کوئی چور راستے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کا راستہ بھی غلامان صحابہ کریں گے۔